عامر صاحب بتائیں کہ آپ نے کیا پلان کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوآباد لیاری زون اور یہاں کے اڑوس پڑوس کے علاقے اس حوالے سے ہم نے جو ایک چیز ڈیزائن کی ہے تو ہم نے 2 آپشن رکھے ہیں اپنے پاس. پہلا آپشن یہ کہ ایک طلباء اسٹوڈنٹس اور طالبات کے لیے ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہم نے وینیو ڈیسائیڈ کیا تو وہ بے نظیر یونیورسٹی ہے لیاری کے اندر. وہاں کے کسی بھی ہال میں ایک سیمینار ٹائپ کا منعقد کیا جائے جس میں طلباء اور طالبات کو جمع کیا جائے, جو ان کے لیے ایک تربیتی نشست ٹائپ کی چیز ہوگی. اور دوسرا جو ہمارے ذہن میں یہ رائے آئی سب ساتھیوں کے ہے کہ معززین علاقہ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, علماء ہیں, صحافی ہیں, اسکالرز ہیں, یا وہ سول سوسائٹی ہیں, جو بھی ہیں, لیکن 2-4 لوگ جانتے ہیں, سلام کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو ان اس طرح کے لوگوں کو جمع کر کے ہمارے سائٹ ایریا میں بنوریا ریسٹورنٹ ہے, اس کے اوپر ایک کانفرنس روم ہے بہت زبردست, وہاں پر پہلے بھی ہمارے کئی سیمینار ہو چکے ہیں. تو وہاں 25 سے 30 لوگوں کو جمع کر کے معززین علاقہ کو ان سے پھر مشاورت کی جائے کہ اس علاقے کی سطح پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا کس چیز سے کی جائے. اگر لیاری میں نشہ زیادہ ہے, وہاں کے لوگ نشے میں زیادہ عادی ہیں, تو کیا اس حوالے سے کوئی آگاہی سیمینار کیا جائے اس نوجوانوں کے لیے, یا کیا کیا جائے. وہ معززین علاقہ اور ان کی باہمی مشاورت سے جو چیز طے پائے تو اس پر پھر فرسٹ اسٹیپ لے کر کام کیا جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اس میں ہم نے کیا کہ جواب میں تو تربیتی نشست ایک آگے, اور دوسرا آگاہی سیمینار برائے معززین علاقہ. اور دوسرا کب کرنا ہے, اس کے لیے میں نے یہ رائے دی کہ 8 مارچ یہ آ رہا ہے. اس دن بہت بڑا ایک عورت ڈے منایا جا رہا ہے, آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا یقیناً. وہ کیا ہے, کیوں ہے اور کیسے ہے, وہ تو اس کی بڑی تفصیل ہے. لیکن یہ 8 مارچ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس دن ایک نیگیٹو سرگرمی ہو رہی ہے, تو اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو چیز بھی سامنے آنی چاہیے, اور اس طرح کی چیز جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی تو یقیناً ایک اچھا پیغام لوگوں تک جائے گا. اور تیسری چیز کون, تو اس میں جو پہلی نشست ہے اس کے لیے طلباء اور طالبات, اور جو دوسرا آپشن ہے اس میں علماء, صحافی, بزنس کمیونٹی اور سول سوسائٹی. اور کیوں میں آگاہی کے لیے اور فروغ امن کے لیے یہ ساری کوشش کر رہی ہے. اور کہاں پر ہو, تو پہلا والا بے نظیر یونیورسٹی کے کسی ہال میں, اور دوسرا بنوریا ریسٹورنٹ کی کانفرنس روم میں. پھر کیسے کے جواب میں یہ چیزیں آئیں گی کہ پروگرام کی ڈیزائننگ, یہ ٹائٹل ہو جائے گا اس کا, پھر اس میں سب ٹائٹلز آ جائیں گے بہت سارے کہ پروگرام کی ڈیزائننگ کیسے کی جائے. اس کے لیے دعوت نامے کی تیاری اور تشہیری مہم, اور اسی طرح چیک لسٹ کی تیاری, ایجنڈے وغیرہ کی تیاری. تو یہ تمام چیزیں تیار کر کے جو ہم نے پلان کیا ہوگا انہی لوگوں تک وہ دعوت نامے وغیرہ ساری چیزیں پہنچا کر انہیں اس پروگرام کے لیے دعوت دی گئی. تو یہ ایک مختصر سا بہت اچھا پلان کیا, اور یہی طریقہ کار ہے مختلف پروگرام کرانے کا. ساری چیزیں تقریباً اس میں آ گئی ہیں. صرف ایک چیز کو میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام کر رہے ہوں, کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کوئی مثبت چیز کر رہے ہوں, یعنی کوئی کسی کی مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہو ہم مثبت طریقے سے اس کا اظہار کریں, یعنی کسی کے مقابلے میں نہ آئیں. جیسے انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو ہم وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم اس کے معاملے میں کوئی درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا اس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو بھی اگر آپ مشن لے کے چل رہے ہیں نا اس میں مثبت طریقے سے چلیں. کوئی ایسی چیز ہو کسی کو نہ لگے کہ ہم کسی کے مقابلے میں یا منفی کوئی چیز آ جاتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی آپ سے پھر دور ہو جاتی ہے. یعنی معاشرہ کے لوگ جو ہے نا بجائے ہم جوڑنے کے ہم پھر مزید تقسیم پیدا کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انقلاب سے پہلے انقلاب کی تیاری. تو ہم نے ایک بہت بڑا انقلاب لانا ہے گلزار ہجری میں, تو اس انقلاب لانے کے لیے پہلے ہم اس کی تیاری کریں گے. اور اس تیاری کا جو پہلا مسئلہ ہے کرنا کیا ہے کہ باہمی اجلاس ہوگا اس پیس کمیٹی کے درمیان, اور
اور اس باہمی اجلاس کے اندر ہم کیونکہ گلزار ہجری کا ایریا بہت بڑا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ نئی سبزی مٹی جو ہے جہاں تک کا پورا ایریا ہے، اس پورے علاقے کو سروے کرنا، اس کو دیکھنا، تو اس میں باہمی اجلاس ہوگا اور اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ گلزار ہجری کے جتنے بھی علماء، ائمہ، سماجی قائدین، سیاسی قائدین، ان لوگوں کی پہلے فہرست بنا لیں اور اس میں پھر ورٹیکلی ہر ایک سے ملاقات کا سلسلہ رکھیں گے. مثلاً ائمہ حضرات کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ساتھ ایک ملاقات کی سیٹنگ بنائیں گے. پھر اس کے بعد جو سیاسی قائدین ہیں ان حضرات کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ہمارے وہاں پر، تو ان لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا سلسلہ بنائیں گے اور اس سماجی رواداری میں روابط کے طریقہ کار کو ہم پیش کریں گے اور اس کے لیے پوری پلاننگ تیار کریں گے کہ جب یہ ملاقاتیں ہوں گی تو ان ملاقاتوں میں ہم نے کیا پیغام دینا ہے، کیا دعوت دینی ہے، کس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے یا ہمیں موقع دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں. جو بھی وہ فیصلہ ہوگا یہ ہماری جو پیس کمیٹی ہے، جس کو اردو میں امن کمیٹی کہتے ہیں، ڈریے گا نہیں، میں اتنے ایک لفظ کا اضافہ کر دیتا ہوں، امن سماجی کمیٹی یا سماجی امن کمیٹی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ورنہ یہاں دائرے کے جو ہوگی ایجنسی کے لوگ ہیں وہ ہمیں گھر نہیں جانے. یہ بھی ایک تجویز ہے کہ آپ کوئی اچھا سا نام بتا دیں، اس کا آپ کیا نام رکھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی یہ سوچ جو بھی ہے اس کو ایک اچھا دے سکتے ہیں. نام تجویز کرنے کا ہمارے یہاں آپ کو پتا طریقہ کار مسجد کے امام صاحب کے بعد جا کر کے رول بنائے گے، وہ تجویز کرنے دے دیں گے بھائی پیس کونسل صحیح ہے. آپ کچھ کہہ رہے سر؟ ارے بھائی امن کمیٹی ہمارے میں نے جب امن کمیٹی کہا تھا نا تو پتہ نہیں کتنے دلوں کی دھڑکنیں رک گئی تھی. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے اپنے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے پورے علاقے میں ایک تو یہ سرسری طور پر چند جگہوں پہ آپ نے جا کے وزٹ کر لیا، 4 آدمیوں سے ملاقات کر لی، ایسا نہیں کریں گے. ہم پورے علاقے کا وزٹ کریں گے، بھلے کتنا بھی وقت لگے ہمیں، چاہے 15 دن لگے چاہے مہینہ لگے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنا یہ جو اتنا بڑا مشن ہے اس پیغام کو ان کے اندر انٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اپنے جو دن چنا ہے وہ منگل کا دن ہے 25 فروری، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم ہی یہ قدم اٹھا رہے ہیں 25 فروری کو، باقی سارے بعد میں اٹھا رہے ہیں. اس پر میں چاہوں گا کہ میرے لیے تالیاں بجیں. اگر اپریشیشن نہ مل رہا ہو تو آدمی زبردستی اپریشیشن کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے اصلی مولوی کہلاتا وہ ہے جو بندے سے زبردستی کچھ لے لے، نوٹ نہ ملے تو اپریشیشن تو ملے. ویسے حضرت نے فرما دیا کہ آپ نے پوائنٹ جنریٹ کرنے وہیں سے جہاں سے آپ کرتے ہیں. اس کا بھی میں جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا پھر ادھار رکھ لیتے پھر کسی دن جواب دیں گے. کہاں کریں گے اس کے لیے اپنے گلزار ہجری ہی اپنا ایریا چنا ہے. اپنے ایریے کے اندر جیسے ہمارے مولانا عبدالوہاب صاحب ہیں، اتنے بڑے ادارے کے اتنے بڑے محتمی میں گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ادارے سے استفادہ کریں گے. اس کے علاوہ میرے پاس بھی کچھ جگہ ہے تو میں بھی اپنے آپ کوشش کروں گا کہ وہاں پر کچھ ہماری میٹنگس ہو جائیں اور اس باہمی مشاورت کے نتیجے میں جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے کمیٹی بنے گی، اس میں ہم سجاد مدنی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں گے. اب ہم اس ڈیٹا کو کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے، کیونکہ جو بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں،
اور بالخصوص قیادت پر فائز لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا، ان کے ساتھ کانورسیشن کرنا، ڈائلاگ کرنا، دیٹ ول بی دا ویری ڈیفیکلٹ رادر دین ادر پیپل. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت زبردست ہم نے اپنا جو پلان پیش کیا. الحمدللہ سارے انڈرسٹینڈ کیے. صرف ہوتا ہے کہ سمجھ کے لیے ہم نے پلان کیا ہے. باقی جو ہمارے معاونین ہیں یہ بھی کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ آپ کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں گے اس کمیٹیز بنانے میں، میٹنگز کرنے میں، اور پورا واٹس ایپ گروپ بن جائے گا ہر ایک کے، تو وہ وقت آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.